جی ارشاد. کتاب کا حوالہ جو دیا آپ نے خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی کتاب ہے، اور مولانا مودودی کی بے شمار تصنیفات میں یہ ایک تصنیف واحد ایسی ہے جس کے بارے میں لوگوں نے بہت کثرت سے اختلاف کیا، اور اس کے اندر جو روایتیں بیان کی گئی ہیں اس کا بڑا محاکمہ کیا گیا ہے. الکردری کی اور دوسرے لوگوں کی جو روایتیں ہیں ان کے بارے میں بیشتر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، نامناسب ہے. رہ گیا ہے کہ یزید کے بارے میں جو کچھ خیال عام طور پر پایا جاتا ہے وہ خیال کسی حد تک درست ہے یا غلط ہے. تو اس کے بارے میں دو مکاتب فکر ہیں. ایک مکتب فکر ان لوگوں کا ہے جن کو عام کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں اور جن کو مختلف ذرائع سے یہ بتایا گیا کہ شرابی ہے، زانی ہے، دنیا کی ہر برائی یزید کے اندر موجود ہے. حالانکہ وہ تابعی ہیں. امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں پہلا نام لکھا ہے تو امیر یزید کا نام لکھا، اور حضرت امیر معاویہ کے صاحبزادے ہیں جو کاتب وحی تھے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امیر یزید کے سگے پھوپھا ہوتے ہیں. ابن قتیبہ کی کتاب میں، ابن کثیر کی کتاب میں البدایہ والنہایہ میں ابن عساکر کے پاس جو تفصیلات ملتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پابند صلوات تھے، اپنے زمانے میں نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اور سب سے بڑی جو اس سلسلے میں سند ہے وہ امام بخاری کی سند ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حرام کے گھر میں دو خواب دیکھے. ایک خواب دیکھ کے اٹھے، اور اسے تمام مورخین و محدثین نے لکھا ہے. حضرت ام حرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھتے، کوئی وجہ؟ تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی امت کے ان لوگوں کو دکھایا جو سطح آپ پر اس طریقے سے جا رہے تھے جیسے سطح زمین پر سوار گھوڑے دوڑاتے، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی اسلامی بحری فتح کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی. حضرت عثمان کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے کہنے پر ان کی تیاری کے مطابق اور انہی کی سپہ سالاری میں اور قیادت میں قبرص فتح کیا گیا. اور جب اس جہاد کا اعلان ہوا تو حضرت ام حرام باوجود اس کے کہ خاصی بڑی عمر کی ہو گئی وہ اس جہاد میں شریک ہوئی، کیونکہ اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول اگر سب کی مغفرت ہوگی تو کیا میں اس میں شریک رہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو پھر انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول کیا میں وہاں شہید ہوں گی؟ فرمایا تھا کہ ہاں تم شہید ہونے والوں میں سب سے پہلی ہوں. تو حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا تھا تو حضرت ام حرام اس جہاد میں شرکت کرتی ہیں. مسلمانوں کا جہاز جب قبرص میں لنگر انداز ہوتا ہے، مسلمان اترنے لگتے ہیں تو حضرت ام حرام بیمار تھی. ان کو اتارنے کے لیے خچر یا گھوڑا لایا گیا. جب اس پر ان کو بٹھایا گیا تو وہ گھوڑا بتکا اور تھوڑی دور سر پر بھاگ کر وہ نکل گیا اور حضرت ام حرام گری اور وہیں ان کا انتقال ہو. تو سب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ تم شہید ہونے والوں میں سب سے اول ہوں گی تو پوری ہوئی، اور حضرت ام حرام قبرص کی فتح کے موقع پر پہلی شہید ہے. یہی حضرت ام حرام کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سو کے اٹھنے کے بعد پھر مسکراتے ہیں، اور ام حرام پھر جب ان سے پوچھتی ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں مسلمانوں کا وہ لشکر دکھایا جو قیصر کے شہر روم یعنی قسطنطنیہ پر سب سے پہلا حملہ کرے گا، اور فرمایا کہ اس میں جو لوگ شریک ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی. حضرت امیر معاویہ کے دور میں جب اس جہاد کا اعلان کیا گیا تو حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں وہ اس جہاد میں شریک ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سب اس جہاد میں شریک تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ اور امیر معاویہ کے صاحبزادے امیر یزید اس لشکر کے سپہ سالار تھے، اور تمام لشکر کو انہوں نے ہی نماز پڑھائی. چنانچہ جب حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے سپہ سالار لشکر ہی کو وصیت کی تھی، اور امیر یزید ہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور امیر یزید ہی نے ان کو فصیل کے نیچے دور تک لے جا کے سپرد خاک کیا. اور جب قسطنطنیہ کے سپاہیوں نے یہ تھریٹ کیا کہ ہم یہ قبر کھود دیں گے تو امیر یزید نے کہلوا دیا تھا کہ اگر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی قبر کھودنے اور ان کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی تو سمجھ لینا کہ اسلامی مملکت میں جتنی نصارہ کی قبریں ہیں وہ سب اکھیڑ کے پھینک دی جائیں. تو امام بخاری نے 3 جگہ اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ انہوں نے نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ اس لشکر کے سپہ سالار یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان. تو جیسا کہ میں نے کہا 2 مکاتب فکر ہیں. ایک مکتب فکر وہ ہے
جو امیر یزید کے نام کے ساتھ ایک ہم خافیہ لفظ فرید استعمال کرتا ہے اور اسے سعادت سمجھتا ہے اور اس میں ثواب سمجھتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم میں سے کوئی مر جائے تو چاہے وہ جیسا بھی ہو اسے ہمیشہ اچھے نام سے یاد کرو، اچھے جائے کہ کسی تابعی کے بارے میں ہم اپنی زبان سے ایسے گستاخانہ الفاظ نکالیں۔ امام غزالی کا فتویٰ ہے کہ جو ان پر لعنت بھیجتا ہے اس پر لعنت آتی ہے واپس۔ حضرت زین العابدین جو حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے 2.5 مہینے امیر یزید کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا اور میں نے ان کی زندگی میں خلاف شرع کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت زین العابدین امیر یزید سے وظیفہ لیتے تھے۔ حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن ہیں امیر یزید کی ساس تھیں۔ حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے عبداللہ اور حضرت زینب ان کی شادی ہوئی تھی اور امیر یزید کی بیوی کا نام ام محمد۔ اس کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ کہ یہ حضرت زینب ہی کی صاحبزادی تھی، چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب امیر یزید ہی کے گھر میں رہیں اور دمشق میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کا مقبرہ۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ام محمد حضرت زینب کی اپنی بیٹی نہیں تھی بلکہ حضرت زینب کی ایک سوکن حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی دوسری بیوی کی صاحبزادی تھی۔ لیکن بہرحال ان کے اندر یہ رشتہ تھا کہ یہ عام طور پہ 2 مکاتب فکر ہیں اور 2 قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ بالعموم جو لوگ تحقیق کے اوپر نظر نہیں رکھتے ہیں اور بالعموم جو لوگ اس مسئلے میں ایک خاص پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں، ان کی نظر میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی کا مقام بڑا متدلدل ہے، بڑا ہی کھوکھلا ہے، بڑا ہی خراب ہے۔ اور حضور صلی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ سب سے اچھا میرا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ۔ حضور کا زمانہ وہ ہے جس میں صحابہ ہیں اور صحابہ کا زمانہ وہ ہے جس کے اندر تابعین ہیں۔ خیر القرون کے جو 3 دور ہیں ان میں سے ایک دور یہ ہے۔ بہرحال تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں اور تحقیق کے ساتھ بہت کتابیں اس کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر لکھی گئی ہیں اور یہ اب پامال مسئلہ ہو گیا۔ مختلف گروپ ہیں، مختلف گروہ ہیں۔ ایک گروہ برا کہنا چاہتا ہے، مسلسل برا کہے جاتا ہے، وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ بڑی کوشش کے ساتھ پروپیگنڈا کرتا ہے۔ جو لوگ اس پروپیگنڈے کو صحیح سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں، جو نہیں صحیح سمجھتے نہیں صحیح سمجھتے۔ واقعہ کربلا تاریخ نقطہ نظر سے بالکل جداگانہ قسم کا ہے اور کسی مستند کتاب سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے کہ امیر یزید کے لشکر میں اور حضرت حسین کے لشکر میں کوئی لڑائی ہوئی۔ اور تبری جیسے شیعہ مورخ نے جو پہلی روایت بیان کی ہے اس کے اندر اس نے یہ بیان کیا کہ حضرت حسین نے کربلا کے مقام سے 3 شرطیں پیش کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے اپنے بھائی یزید کے پاس جانے دو کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کہ میں اپنے مسائل کو طے کروں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے مکہ معظمہ واپس لوٹ جانے دو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے اسلامی مملکت کی سرحدوں کی طرف نکل جانے دو تاکہ میں جہاد میں شریک ہوں۔ اگر یہ شرطیں انہوں نے ابن سعد کو پیش کی ہوتی جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے ایران فتح کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو پہلی شرط سب سے زیادہ قابل قبول تھی کہ امیر یزید کے پاس وہ جانا چاہتے تھے، وہ تو سر آنکھوں پہ ان کو مٹا کے لے جاتے۔ یہ اصل میں 3 شرطیں پیش کی تھیں حضرت حسین نے ان کوفیوں کو جو آپ کو مدینے سے لے آئے تھے۔ تو یہ وہی کوفی ہیں جن سے حضرت علی بیدار تھے، جن سے حضرت حسن بیدار تھے اور جنہوں نے حضرت حسین کو بھی دھوکہ دیا۔ اب یہاں پھر مسئلہ تحقیق کا آ جاتا ہے، پھر مسئلہ دقت نظر کا آ جاتا ہے اور خاصا اس کے اوپر بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہر مسئلے کے بارے میں آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اپنے مطالعے کے اوپر ہے اور آپ کے اپنے ذہن کے اوپر ہے۔ جس مکتب فکر کو بھی آپ صحیح سمجھیں اسے صحیح سمجھیں۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مرنے کے بعد ہم کسی کو برا نہ بولیں، جائے کہ تابعین اور صحابہ کا ذکر ہو۔ میں تو ان کو بہت بڑے درجے کے لوگوں میں سے سمجھتا ہوں، صحابہ کو اور تابعین۔ جی ابھی ایک چیز میں کہہ رہا تھا نا کہ ابن سعد امیر یزید کی فوج کے ایک حصے کے سپہ سالار ابن سعد ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے صاحبزادے جن کے زمانے میں ایران فتح ہوا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح ہوا۔ تو مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف وابستگیاں ہیں جس کی وجہ سے بعض بزرگوں کو، بعض صحابہ کرام کو، بعض دریدہ ذہن اپنی تنگ نظری اور اپنی بیہودہ ذہن اور بیہودہ خیال کے مطابق
متہم کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم تو اسے برداشت بھی نہیں کرتے, ہم تو اسے پسند بھی نہیں کرتے اور مناسب بھی نہیں سمجھتے. منافقت کی جو علامت بتائی گئی وہ یہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی. اور فرمایا کہ عمر جس راستے سے جائیں گے اس راستے سے شیطان نہیں جائے گا. فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ہدایت یافتہ ہو اور تم سے لوگ ہدایت پائیں. اور تاریخ ثابت کرتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ وہ جلیل القدر صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عثمان کے دور آخر سے جو فتنے اسلام میں در آئے تھے ان کو ختم کر کے جہاد کو پھر سے انہوں نے جاری کیا. اس لیے غلط مباحث پہ ہم کو نہیں جانا چاہیے, اور اس قسم کے جو اشرار منافق جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ حق دکھائے اور ان کی آنکھیں کھول دے جو اس قسم کے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں.